اولڈ ایج کے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے اس طرح لاہور جانا ہے۔ محترم ویئرس، فرض کیجئے کہ آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں، آپ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے اور آپ کراچی جیسے گنجان آباد شہر میں کئی سالوں سے ٹیکسی چلا رہے ہیں۔ صبح 11 بجے کا وقت ہے اور آپ اپنے ٹیکسی سٹینڈ پر کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ایک چھوٹی بچی جو کہ 15-14 سال کی ہے آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ انکل مجھے لاہور جانا ہے کیونکہ مجھے ایمرجنسی ہو گئی ہے، میرے ایک رشتہ دار بہت بیمار ہیں، مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ میں نے ان کو کہا ایمرجنسی ہو گئی ہے، میرے جو ہے نا ریلیٹیوز بیمار ہیں وہاں پہ بہت سیریس۔ تو ناظرین ذرا ایک لمحے کے لیے آپ وہی ٹیکسی ڈرائیور بن جائیے اور سوچئے کہ اس صورتحال میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ بچی اکیلی اتنی دور کیوں جا رہی ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کپڑوں کا کوئی بیگ وغیرہ ہے، اس بچی کا لہجہ اور انداز بھی پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ بچی سے کہیں گے کہ اپنے والد کا فون نمبر دے تاکہ اگر بچی کے پاس فون نہیں بھی ہے تب بھی آپ اپنے موبائل سے تو بچی کے والد سے بات کر ہی سکتے ہیں نا۔ اگر بچی کہے کہ اس کے والد نہیں ہے تو آپ بچی سے کہیں گے کہ اپنی والدہ یا کسی بھی رشتہ دار سے بات کراؤ تاکہ میں اس سے لاہور والے رشتہ دار کا ایڈریس بھی کنفرم کر لوں اور ٹیکسی کا کرایہ وغیرہ بھی طے کر لوں۔ اگر ایک بچی آپ کو ان سوالوں کے حوالے سے مطمئن نہ کر سکے تو آپ یقیناً شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یا تو بچی گھر سے بھاگ رہی ہے یا پھر کوئی اور سنگین معاملہ ہے، کیونکہ ایک سیانہ بیانہ تجربہ کار ڈرائیور جس کا ہر روز رنگ رنگ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ اتنا سادہ اور بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ اصل صورتحال کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک سمجھدار، شریف اور اولڈ ایج ڈرائیور ہونے کے ناطے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بچی گھر سے بھاگ رہی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ مجھے اس بچی کو اکیلی اپنے ساتھ دوسرے صوبے میں لے کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ اسے کس رشتہ دار سے ملنا ہے اور نہ ہی مجھے یہ اپنے رشتہ دار کا نمبر دے رہی ہے۔ اگر یہ بچی گھر سے بھاگ رہی ہے اور خدا نخواستہ اسے لاہور میں کوئی حادثہ پیش آ گیا یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا تو الزام مجھ پر ہی آئے گا کہ بچی کو لے جانے والا تو میں ہی ہوں۔ بچی دیکھنے میں کسی شریف اور اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہے تو پھر اس طرح لاوارثوں کی مانند ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیوں جا رہی ہے کہ نہ تو اس کے پاس کوئی پیسہ ہے نہ موبائل فون ہے کہ راستے میں کسی کو اطلاع ہی دے سکے؟ اور ایسا کون سا رشتہ دار ہے جس نے ایک بچی کو اتنی دور سے اکیلے ہی بلا لیا؟ یہ سوالات ذہن میں آتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو کہ بچی بتا رہی ہے۔ تو کیا ایسی گومگو کی صورتحال کے باوجود آپ بچی کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑیں گے؟ یقیناً نہیں۔ بقول دعا زہرا کے ڈرائیور انکل اولڈ ایج کے تھے اور کافی شریف تھے۔ بچی کے اس بیان میں بھی واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ کیسا اولڈ ایج اور شریف ڈرائیور ہے جو ایک طرف تو بچی کو شرافت کے ساتھ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چھوڑ گیا اور دوسری طرف اس نے شرافت کے اس تقاضے کو بھی مد نظر نہ رکھا کہ جو بچی لاوارث اور گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کی طرح مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی ہے تو شرافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں بچی کو ساتھ لے جانے کے بجائے اس کے سرپرستوں سے رابطہ کروں کہ آپ کی بیٹی اتنی دور اکیلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ راستے میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلو اگر بچی کا کراچی میں کوئی بھی نہیں تھا تب بھی عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک سمجھدار شریف ڈرائیور کو بچی کو ٹیکسی میں بٹھانے سے پہلے ہی اس کے لاہور کے رشتہ دار کا فون نمبر تو لینا ہی چاہیے تھا۔ نہ صرف فون نمبر لینا چاہیے تھا بلکہ اس کے رشتہ دار سے بات بھی کرنی چاہیے تھی کہ جناب میں بچی کو لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں کس ایڈریس پر آؤں؟ میرا کراچی سے لاہور تک کا کرایہ اتنا بنتا ہے، کیا آپ مجھے یہ کرایہ دے دیں گے؟ کیونکہ ڈرائیور کو یہ خدشہ بھی ہوتا کہ اگر بچی نے کرایہ نہ دیا تو میرا اتنی دور جا کر نقصان ہوگا۔ ڈرائیور کے ذہن میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ جو رشتہ دار اتنا بیمار ہے کہ اس کی تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہیں اور ایک معصوم بچی کو بغیر پیسوں کے اس کی تیمارداری کے لیے اتنی دور جانا پڑ رہا ہے، کیا وہ رشتہ دار اس قابل ہوگا کہ ٹیکسی کا کرایہ دے سکے؟ ناظرین، کراچی سے لاہور تک کا سفر تقریباً 1224 کلومیٹر بنتا ہے اور ٹیکسی میں یہ راستہ طے کرنے میں 20 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، یعنی تقریباً 2 دن۔ بچی نے ڈرائیور سے یہ بھی کہا کہ اس کا رشتہ دار پنجاب یونیورسٹی میں رہتا ہے۔ بچی ہفتے کے دن کراچی سے نکلی تو ڈرائیور کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ اتوار کے روز پنجاب یونیورسٹی پہنچے گا تو اتوار کو تو پنجاب یونیورسٹی بند ہوگی اور وہاں کوئی ایسی اسٹوڈنٹس بھی بیٹھی نہیں ہوں گی کہ جن کے سے موبائل فون لے کر بچی اپنے رشتہ داروں کو فون کرے۔
اس لیے ایک سمجھدار ڈرائیور کراچی میں ہی لڑکی کے رشتہ دار کا فون نمبر لے کر اسے فون کر چکا ہوتا۔ ڈرائیور کو یہ خدشہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ بالفرض اگر لاہور پہنچ کر بچی کے رشتہ دار کا نمبر کسی بھی وجہ سے بند ملا تو وہ بچی کو لے کر کہاں جائے گا، یا بالفرض بچی کو جو نمبر یاد ہے اگر وہ نمبر ہی غلط ہوا تب وہ کیا کرے گا۔ دعا زہرا کو کراچی سے لانے والے ڈرائیور نے یہ سب باتیں کیوں نہیں سوچی، حالانکہ وہ ایک تجربہ کار اولڈ ایج ڈرائیور تھا۔ کراچی سے لاہور تک 2 دن کا سفر ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈرائیور کو معلوم تھا کہ راستے میں بچی کو کچھ کھانا بھی پڑے گا، اسے واش روم جانے کی ضرورت بھی ہوگی۔ چلے اگر ڈرائیور نے راستے میں بچی کو کھانا کھلایا بھی ہوگا تو اس نے کسی ہوٹل یا دکان وغیرہ پر رک کر کھانے کے لیے کچھ خریدا ہوگا۔ ایسا کوئی دکاندار اب تک سامنے کیوں نہیں آیا جو یہ کہے کہ جی ہاں میں نے اس بچی کو ٹیکسی والے کے ساتھ سفر کرتے دیکھا تھا، یہ میری شاپ پر رکے تھے۔ راستے میں اگر کسی اسٹیشن پر کوئی پبلک ٹوائلٹ بھی استعمال کیا جائے تو وہاں کوئی ضرور موجود ہوتا ہے جو ٹوائلٹ کا ٹکٹ دیتا یا دیتی ہے۔ ایسا کوئی بھی گواہ موجود نہیں، اور نہ ہی دعا زہرا نے ڈرائیور انکل کے بارے میں بتاتے ہوئے ایسی کوئی بات کی کہ انکل بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے راستے میں کھانا بھی خرید کر دیا۔ راستے کا سفر کیسا گزرا کوئی گواہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ چلیے کسی بھی طرح ڈرائیور بچی کو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی لے آیا۔ یاد رہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے لاہور میں 2 کیمپس ہیں، اولڈ کیمپس انارکلی بازار کے پاس ہے اور یہی زیادہ پرانا اور مشہور کیمپس ہے۔ اگر دوسرے شہر سے آ کر کوئی بھی بندہ کسی سے بھی پنجاب یونیورسٹی کا پتہ پوچھے تو وہ اسے انارکلی والے کیمپس کا پتہ ہی بتائے گا۔ معلومات کے مطابق ظہیر کی رہائش نیو کیمپس میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نیو کیمپس کا ایریا 1800 ایکڑ پر مشتمل ہے اور اس کے مختلف سمتوں میں 20 سے زائد گیٹ ہیں۔ ڈرائیور کو یہ کیسے پتا چلا کہ اسے کس گیٹ نمبر پر جانا ہے کہ جو گرلز ہاسٹل کے قریب ترین والا گیٹ ہو تاکہ وہاں موجود لڑکیوں کے موبائل سے رشتہ دار کو فون کیا جا سکے؟ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ نیو کیمپس بہت بڑا ہے اور چھٹی والے دن زیادہ تر سنسان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہاسٹل کی لڑکیاں اگر کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ہاسٹل سے نکلے بھی تو وہ کسی سنسان جگہ جا کر نہیں بیٹھتی بلکہ اپنے ہاسٹل کے آس پاس ہی بیٹھتی ہیں۔ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ سمجھدار اولڈ ایج ڈرائیور چھٹی والے دن بچی کو یونیورسٹی کے اندر اکیلا بھیجنے کے بجائے خود ہی لڑکی سے اس کے رشتہ دار کا نمبر لے کر اس رشتہ دار سے رابطہ کرتا اور کہتا کہ میں بچی کو لاہور لے آیا ہوں، میں فلاں جگہ موجود ہوں، آپ آ کر بچی کو لے جائیں اور میرا کرایہ بھی ساتھ لائیں جو کہ اتنا بنتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بھلا وہ بندہ جو بچی کو 2 دن کی مسافت طے کروا کر لے آیا تھا، بھلا اب اسے خود بچی کے رشتہ دار کو فون کرنے میں کیا حرج تھا کہ اب تو اس نے اپنا کرایہ بھی لینا تھا۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دعا زہرا نے ظہیر کو کسی لڑکی کے نمبر سے کال کی تھی تو ظہیر کی کال ہسٹری میں لڑکی کا نمبر ضرور موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو جب اس پر اغوا کا الزام لگایا گیا تو اس نے کال کرنے والی لڑکی کا نمبر لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا بلکہ لڑکی کو خود گواہ کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ کیس کو سلجھانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بچی کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک لے جانے کا کشٹ اٹھا لیا تھا، تو جب مسئلہ اتنا خراب ہوا تو وہ سامنے کیوں نہیں آیا کہ جب ڈرائیور کا نام کیس میں لیا جانے لگا تھا تو ایک شریف ڈرائیور کو سامنے آ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے تھی۔ محترم ویورز، اگر آپ کراچی کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھی جائیں تو آپ کو کم از کم 3-4 ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کرنا پڑتی ہے کہ کبھی تو آپ ٹیکسی والے سے اگری نہیں کرتے اور کبھی ٹیکسی والا آپ سے اگری نہیں کرتا۔ تو یہ کیسا اتفاق تھا کہ بچی نے ایک ہی ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی اور وہ فوراً اسے اتنی دور لے جانے پر راضی بھی ہو گیا۔ دعا زہرا نے کہا کہ وہ اپنے گھر سے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں آئی تھی، تو پھر رکشے والے کو کرایہ کس نے دیا؟ کیونکہ بقول دعا زہرا کے وہ اپنے گھر سے ٹیکسی سٹینڈ تک رکشہ میں گئی تھی۔ محترم ویورز، صورتحال کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچی کراچی سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اکیلی آئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو اسے لے کر آیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور الجھنوں سے سلجھنوں تک کے اس سفر میں ہم اور آپ مل کر قدم بڑھاتے رہیں۔